ایک بوند پانی بھی چھین نہیں سکتا۔ اگر انہوں نے دوبارہ کوئی حرکت کی تو وہ حال کریں گے کہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب، کہا کہ دشمن کو شکست دینے کے بعد ایک نیا پاکستان معرض وجود میں آ چکا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کو عبرتناک سبق سکھایا۔ ہمارے بہادر سپوتوں نے 10 مئی کو بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے۔ سنتاز معاہدے کے تحت بھارت پاکستان کے حصے کا پانی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے میرٹ پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ ہونہار طلبہ کو میرٹ پر 1 لاکھ لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ تحریک پاکستان میں اقلیتی برادری نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ تعلیم، صحت اور دفاع، پاکستان میں اقلیتوں کا کردار کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب ہو گیا۔ امریکہ کی جانب سے فتنہ الہندوستان BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا فیلڈ مارشل کی کاوشوں کا مظہر ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الہندوستان کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دینا پاکستان کے موقف کی توثیق ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے فتنہ الہندوستان کے ساتھ براہ راست روابط قائم کیے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے فتنہ الہندوستان کو مالی مدد فراہم کی۔ بھارت نے دہشت گردوں کو اپنے ملک میں علاج کی سہولت فراہم کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت کے گودی میڈیا نے فتنہ الہندوستان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو جواز فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ مودی اور اجیت دوول نے بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے ساتھ اپنے روابط کا اعتراف کیا۔ کلبھوشن یادو کی گرفتاری بھارتی ریاستی سرپرستی میں واضح ثبوت ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارت کے دہشت گردانہ عزائم نے نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ پاکستان کا امریکی حکومت کے بلوچ لبریشن آرمی اور اس کے ذیلی گروپ مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے مجید بریگیڈ کو 1 جولائی 2024 سے پہلے ہی دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا تھا۔ BLA اور مجید بریگیڈ پاکستان میں متعدد دہشت گرد حملوں میں ملوث ہیں، جن میں جعفر ایکسپریس حملہ اور خضدار بس حملہ شامل ہیں، جن میں بے گناہ شہریوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط موقف رکھتا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ثابت قدم ہے اور اپنی قربانیوں کے باعث نہ صرف ملک بلکہ خطے کی سلامتی اور عالمی سطح پر انسداد دہشت گردی میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا تاکہ اس عالمی چیلنج پر قابو پایا جا سکے۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات میں بڑی پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات میں یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود رشید، اعجاز چودھری کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سزا یافتہ مجرموں کو جیل وارنٹ جاری کر دیے۔ عدالت نے یاسمین راشد کو 10 سال قید، 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت نے اعجاز چودھری کو 10 سال قید، 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ میاں محمود رشید کو 10 سال قید، 6 لاکھ روپے جرمانہ۔ عدالت نے سرفراز چیمہ کو 10 سال قید، 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ شادمان، تھانہ سرور روڈ میں مقدمات درج ہیں۔ عدالت نے گزشتہ روز ملزمان کے خلاف دونوں کیسز کا فیصلہ سنایا تھا۔ عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو سزاؤں کے جیل وارنٹ جاری کیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہدایت کی ہے کہ اگر ملزم کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو انہیں فوری رہا کیا جائے۔ یہ حکم ATC لاہور کے جج منظر علی گل نے جاری کیا۔ شاہ محمود قریشی کو دونوں مقدمات سے بری کرتے ہوئے عدالت نے واضح کیا کہ رہائی کا حکم صرف اس صورت میں لاگو ہوگا جب وہ کسی اور کیس میں زیر حراست نہ ہوں۔ یہ مقدمات لاہور کے تھانہ شادمان ٹاؤن میں نظر آتش کرنے اور کینٹ میں جلاؤ گھیراؤ کے واقعات سے متعلق تھے جو 9 مئی 2023 کے ملک گیر احتجاج کے دوران پیش آئے تھے۔ یاد رہے کہ 9 مئی 2023 کو القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری کے بعد PTI کی طرف سے ملک گیر احتجاج کیا گیا تھا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर पावर मंसूबे को 1 साल के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, खुद इस मंसूबे की निगरानी करूँगा, इसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग से निजात दिलाने, दूर दराज इलाकों तक बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सोलराइजेशन सबसे मौजू है। ये मंसूबा न सिर्फ कम लागत और माहौल दोस्त बिजली फराहम करेगा, बल्कि ये खित्ते की तरक्की और अवामी फलाह में अहम संग मील साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरा गिलगित में ऐलान किया था कि 100 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट्स की मंजूरी एक्नेक से जल्द ली जाएगी। इस मंसूबे की मुकम्मल माली मुआवनत वफाकी हुकूमत फराहम करेगी। उन्होंने कहा, गिलगित से अंधेरों को दूर करने और वहाँ की आवाम को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए ये मंसूबा अहमियत का हामिल है, जिसे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में मुसलसल दूसरे रोज एहतजाज करते हुए बानी से मुलाकात ना कराने पर इजलास का बायकॉट कर दिया। इजलास के आगाज पर PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने कहा कि बानी से मुलाकात ना कराना इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी है, जबकि असद कैसर ने जेल मैनुअल पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए कहा कि बानी से सियासी मुशावरत ज़रूरी है, उन्हें डॉक्टर्स और अहले खाना से भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुतालबात पूरे ना होने तक ऐवान में नहीं बैठेंगे और अवामी असम्बली का इनेकाद किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन से कहा कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, वो सहूलतकारी को तैयार हैं। अयाज सादिक ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देते हुए मामला हल करने के लिए कमेटी को भिजवा दिया और वाज़ेह किया कि बातचीत ग्रैंड जिरगे में नहीं बल्कि पार्लियामेंट में होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री रोकने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने उमर अयूब और शिबली फराज को इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफाई करने की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर की तकर्री को रोक दिया। अदालत ने मजीद कहा कि दरख्वास्त पर मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज को सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद दोनों अरकान नाअहल हो गए थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोनों रहनुमाओं को नाअहल करार देने के बाद PTI दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर की नशिस्त से महरूम हो गई थी। वेलकम बैक। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने महसूल जमा करता है वो रियासती मिल्कियती इदारों पर ज़ाया हो जाता है। 24 इदारों को निजकारी कमीशन के हवाले कर दिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मईशत में प्राइवेट सेक्टर को कलीदी किरदार अदा करना होगा। इब्तदाई तौर पर 24 रियासती मिल्कियती इदारों में से 8 की निजकारी मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी इदारे 5.89 ट्रिलियन के खसारे में हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरस जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ उसमें से ही नुकसान हुआ है। हुकूमत सरकारी इदारों से मुतालिक रिफॉर्म्स कर रही है। काफ़ी डिस्कोर्स को उसी तर्ज पर ले जाने से फ़ायदा हासिल हुआ है। मुनाफा देने वाले रियासती मिल्कियती इदारों को भी निजी शोबे के सुपुर्द करना अच्छा इकदाम होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सिंध हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अच्छा मॉडल बनाया है। PTI रहनुमाओं को सजा होने पर कौन सी अवाम निकली? सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI के रहनुमाओं का कहना था कि आपके लीडर को सजा हुई, आप एहतजाज तहजीब के दायरे में रहकर करें। हमने तो 9 मई नहीं किया, आपने कोयटा छावनी से चकदरा छावनी तक 250 मकामात पर हमले किए। कल तक कहते थे गुलामी नामंजूर, आज कहते हैं आज़ादी नामंजूर। रहनुमा नूली का कहना था कि एक जुमला उन्होंने मार्का हक पर नहीं कहा। कौन सी अवाम निकली है बाहर? आप लोगों को सज़ा सुनाने पर हमारी कुलीग बोली और उन पर आवाज़ कसी गई। ये जमहूरियत नहीं हो सकती। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि किसी भी मुजरिम की सज़ा एहतजाज या दबाव के ज़रिए ख़त्म नहीं हो सकती। रिलीफ देना अदालतों का इख्तियार है। कानून के मुताबिक हर मुजरिम को इंसाफ के तकाज़ों के तहत ही रिलीफ दिया जा सकता है। वज़ीर क़ानून ने 9 मुंतखब सैनिटर्स को हल्फ उठाने पर खुशामदीद कहते हुए 9 मई के वाक़यात का भी तफसील से जिक्र किया। उनका कहना था कि 9 मई को पूरा मुल्क एक दिल खराश मंजर का गवाह बना, जब हसास तनसीबात, पेशावर रेडियो स्टेशन और शोहदा की यादगारों पर हमले किए गए। ये सब कुछ कौम ने TV स्क्रीन पर देखा और ये नाकाबिले फरामोश मनाजिर थे। आज़म नज़ीर तारड़ ने मजीद कहा कि किसी भी रुकन असम्बली की नाअहली का मुकम्मल कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है, जिस पर अमल दरामद आइन और कानून के तहत ही मुमकिन है।
وزیر محنت سندھ شاہد عبدالسلام نے کہا ہے محنت کش کا حق کوئی نہیں چھین سکتا، جو ادارہ مزدور کو رجسٹر نہیں کرائے گا اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ سندھ امپلائز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کے 173ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا اب ہر ادارے سے کم از کم اجرت کی بنیاد پر شراکت وصول کی جائے گی، ہر مزدور کو اس کا پورا حق دلایا جائے گا۔ اجلاس میں سندھ امپلائز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کے رواں مالی سال 2025-26 کے لیے بجٹ کی متفقہ منظوری دی گئی۔ رواں مالی سال کے بجٹ کا کل تخمینہ تقریباً 18 ارب 49 کروڑ روپے رکھا گیا۔ اخراجات کا تخمینہ 14 ارب 41 کروڑ روپے لگایا گیا۔ اجلاس میں سیکرٹری محنت رفیق قریشی، کمشنر سسی صفدر رضوی آجران اور محنت کشوں کے نمائندگان ارکان سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں یہ طے پایا گیا ہے کہ ٹیکس نیٹ ورک کو وسعت دی جائے گی، ادارے کی گورننس کو بہتر بنایا جائے گا، شفافیت کے اصولوں کو مقدم رکھا جائے گا۔ مارکہ حق جشن آزادی کے حوالے سے ضلع وسطی انتظامیہ کی جانب سے پینل ڈسکشن اور میوزیکل پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نوید اینتھنی تھے۔ آئی ایس پی آر کے بریگیڈیئر ذیشان فیصل، لیجنڈ کرکٹر شعیب محمد، MNA کشور زہرا اور سول سوسائٹی بھی شریک تھیں۔ پینل سے گفتگو کے دوران ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نوید اینتھنی نے کہا کہ قائد اعظم کے پاکستان میں آج میں سب سے بڑی مثال ہوں کہ یہاں اقلیت سے ڈپٹی اسپیکر تک پہنچا۔ اس ملک نے تمام مذہب اور قومیتوں کو یکساں عزت دی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم نے اپنے اظہار خیال میں کہا کہ مارکہ حق جشن آزادی شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کو دنیا کی 7ویں پہلی اسلامی ایٹمی ریاست ہونے کا اعزاز حاصل ہوا اور پاکستان نے بھارت کا خطے میں بالادستی کا خواب چکنا چور کر دیا۔ AC نارتھ ناظم آباد حمیر احمد نے بتایا کہ پروگرام کا مقصد عوام کو پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں سے آگاہ کرنا ہے۔ مارکہ حق کی بے مثال کامیابی نے جشن آزادی کی رونقیں بڑھا دی ہیں۔ تقریب کے آخر میں لیجنڈ کرکٹر شعیب محمد نے کہا اس بار تاریخی انداز میں جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اسپورٹس میں جس طرح سے نام روشن کیا وہ قابل دید ہے۔ کھیلوں کے شائقین کے لیے بڑی خبر، لاہور میں دوسری انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے انعقاد کا اعلان کر دیا گیا۔ حکومت پنجاب کی میزبانی میں دوسری باکسنگ چیمپئن شپ نومبر 2025 میں لاہور میں ہوگی، جس کا باضابطہ اعلان ایک شاندار پریس کانفرنس میں کیا گیا۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ باکسر محمد وسیم اس چیمپئن شپ میں اپنا ورلڈ ٹائٹل ڈیفینڈ کریں گے۔ لاہور ایونٹ میں دنیا بھر کے معروف باکسرز اور آفیشل شرکت کریں گے، جبکہ حکومت پنجاب اسپورٹس بورڈ نے ایونٹ کے لیے بھرپور انتظامات شروع کر دیے۔ تقریب میں DG پنجاب اسپورٹس بورڈ محمد خضر افضال، پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری عرفان یونس اور محمد وسیم نے شرکت کی۔ منتظمین کا کہنا تھا یہ چیمپئن شپ صرف ایک مقابلہ نہیں بلکہ عزم، ہمت اور جذبے کی علامت ہوگی۔ DG اسپورٹس بورڈ کے مطابق میگا ایونٹ کھیلتا پنجاب ویژن کا حصہ ہے، نوجوانوں کو پاکستان کی طرف راغب کرنے میں مدد دے گا۔ محمد وسیم نے کہا کہ ایسے ایونٹ سے کئی چیمپئن سامنے آئیں گے اور پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔